بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام ہے 11 تار. میں ہوں وسیم بادامی. اور چونکہ محرم کے ایام ہیں اور ظاہر ایام میں واقعہ کربلا کے حوالے سے بات ہوتی ہے. جناب اس واقعے نے کیا درس دیا مسلم امہ کے لیے؟ اس واقعے میں بہت پیغام ہے، حق اور باطل کا مارکا تھا. اب علماء کرام سے باتیں سنتے ہیں. ظاہر میرا اس سے زیادہ بات کرنا بنتا نہیں ہے، علماء کرام کا موضوع ہے اور وہی اس پر بات کرتے ہیں. لیکن ایک بات یہ ضرور زیر بحث رہتی ہے، اور جب اس طرح کے مواقع آتے ہیں تو پھر ذرا مزید سنجیدگی سے بات زیر بحث آتی ہے کہ ایک ایسی نیشن، یعنی میں مسلم امہ کی بات کر رہا ہوں، جس کے پاس اتنے زبردست واقعات یا اتنی زبردست شخصیات موجود ہیں رول ماڈلز کے طور پر، اس امت کے بارے میں یا اس امت کا یہ حال کیوں ایسا ہے، یا اگر حال ایسا نہیں تو امپریشن کیوں ایسا ہے کہ آج آپ اپنے ملک سے شروع کیجئے اور آپ چلے جائیے دنیا کی کسی بھی ملک میں، ایک امپریشن یہ ضرور ہے، جو کہ صحیح ہے یا غلط ہے مجھے نہیں معلوم، کہ جو سب سے زیادہ پسا ہوا طبقہ ہے وہ بھی مسلمان ہے. یہ بھی ایک امپریشن دیا جاتا ہے کہ جہاں کہیں کوئی دہشت گردی کا بڑا واقعہ ہوگا تانے بانے کہیں نہ کہیں کسی مسلمان سے ملیں گے. تو ایک ایسی نیشن جس کے پاس واقع کربلا جیسا ایک واقعہ ہے کوٹ کرنے کے لیے حق اور باطل کا مارکا، جس کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت ہے، جن کی جو سیرت ہے اس کے مسلمان نہیں تمام انسان معترف ہیں، اس نیشن کا آج یہ حال کیوں ہے؟ اس پر ذرا آج کے پروگرام میں بات کرنی ہے. زیادہ لمبی تمہید میں نے بالکل نہیں ماننی. دو بڑے معزز مہمان موجود ہیں اور جو ہمارے پہلے مہمان ہیں ان سے ہم پروگرام کے ابتدائی سے بات کریں گے. انہیں پھر جانا بھی ہے تو انہیں بالکل ان کے وقت سے فارغ کر دیں گے. اور میں بہت شکر گزار ہوں دونوں مہمانوں کا کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت سے ہمارے لیے وقت نکالا ہے. بہت سینئر تجزیہ کار ہیں، روزنامہ جنگ میں کالمسٹ ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں. جناب حسن نثار صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں لاہور سے. حسن نثار صاحب بہت بہت شکریہ وقت دینے کا. اور یہاں کراچی اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں معروف مذہبی اسکالر ہیں، اگین کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ایک مشہور و معروف پروگرام بھی ہوسٹ کرتے ہیں ARY ڈیجیٹل پر اور ARY نیوز پر بھی، جناب ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ وقت دینے کا. حسن نثار صاحب میں بالکل یہ بنیادی سوال سے آغاز کرنا چاہتا ہوں کہ آج چونکہ یہ محرم کے بھی ایام چل رہے ہیں، واقعہ کربلا کا تذکرہ ہوتا ہے جس طرح میں نے کہا، تو لوگ یہ سوچتے ہیں، میرے اپنے بھی ذہن میں بات آتی ہے کہ پھر کیا وجہ ہے ایک ایسی قوم جس کے پاس اتنی زبردست مثالیں ہیں، ذات رسول ہے، واقعہ کربلا ہے اپنے رول ماڈلز کے طور پر، اس قوم کا آج یہ کیوں حال ہے کہ ہر جگہ سپریسڈ بھی ہے، اس کے بارے میں یہ امپریشن بھی ہے کہ وہ ٹیررسٹ بھی ہیں؟ یہ معاملہ خراب کہاں ہو گیا ہے حسن نثار صاحب؟ یہ ویری گڈ ایگزامپلس ٹو فالو. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے کافی دفعہ ایک لفظ ریپیٹ کیا ہے امپریشن کا. یہ پرسیپشن یہ بالکل غلط ہے. اچھا، یہ 55-56 ملک، اتنی بڑی فوج، پیٹرو ڈالر، منرلز، مین پاور، 1.5 ارب کے قریب آبادی، اس کے باوجود یہ راندہ درگاہ ہیں، ان کے پلے کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اچھا، آپ اندازہ لگائیں پچھلی کتنی سینچری سے جس دنیا میں آج ہم رہ رہے ہیں یہ ویسٹ نے کار کی ہے. آج آپ سے بجلی ویسٹ واپس لے لے، ریل واپس لے لے، ہوائی جہاز واپس لے لے، فون واپس لے لے. آپ تصور کریں آپ کھڑے کہاں ہیں؟ ان میں سے کوئی کنٹریبیوشن نہیں. یہ آج ان لوگوں کے نام کا ماتم کرتے ہیں کہ ہم بھی کبھی سائنسدان پیدا کرتے تھے، جن کی انہوں نے کتابیں جلائی ہیں، جن کے سروں پہ ان کی کتابیں ماری ہیں، ان کو نیم پاگل کر دیا ہے، جن کو جیلوں میں ڈالا ہے، جن کو ایگزائل پہ. وہی زوال کی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنے عالی شان لوگوں کو، انہوں نے اپنے ڈراموں کو، ڈرامہ نما لوگوں کو، اپنی نوٹنکیوں کو، اپنے ٹھگوں کو گلیمرائز کیا ہے. انہوں نے اپنے عالی شان شاہ دماغ جو تھے ان کو انہوں نے بہت رگیدا ہے، اس کی سزا انہیں مل رہی ہے. رہ گیا، دیکھیں بات سنیں، میرا تو یہ لکھ لکھ کے انگلیاں گھس گئی ہیں یہ بات کہ دیواروں پہ جب میں لکھا دیکھتا ہوں تو میری ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے، حرمت رسول پہ جان کی قربان ہے. او بھائی، ہدایات رسول کی بات کیوں نہیں کرتے؟ یہ کھوکھلی محبت ہے، یہ مگرمچھ کے آنسو ہیں. یہ دیکھیں بات سنیں، میں اگر اپنے استاد سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے میں اگر واقعی محبت کرتا ہوں اور جھوٹ نہیں بول رہا، میں منافق نہیں ہوں، میں ڈرامہ نہیں کر رہا، تو مجھے ان کی ہدایات پہ عمل کرنا چاہیے. یہ چما چاٹی جو ہے نا، یہ بات کی بات ہے. اگر میں ان کی ہدایات کے برعکس زندگی گزار رہا ہوں تو نہ میں انفیکٹ اپنی ماں کا احترام کر رہا ہوں، نہ اپنے باپ کا کر رہا ہوں، نہ اپنے ٹیچر کا کر رہا ہوں. تو وہ ایک الٹیمیٹ ذات، میں تو کہتا ہوں کہ یہ ایک دفعہ نہیں 20 بار ڈفرنٹ فورمز میں کہا بھی لکھا بھی کہ مسلمان یہ جب کہتا ہے کہ ہمارے پاس قیادت کی کمی ہے تو بادامی صاحب مجھے کراہت آتی ہے، مجھے گھن آتی ہے، کیونکہ زندہ قیادت موجود ہے نبی کریم کی شکل میں. اور اس لیے نہیں، میں دبدے دل سے یہ بات کرتا ہوں ہر بار کہ اگر میں
کسی اور مذہب میں بھی پیدا ہوتا تو میں نبی کریم سے اتنی ہی محبت کرتا، چونکہ پوری دنیا کی انسانی تاریخ میں بڑے سے بڑا آدمی بھی سنگل ڈائمینشنل ہوتا ہے، بڑا سائنسدان ہے، بڑا جرنیل ہے، بڑا مفکر ہے، بڑا شاعر ہے، بڑا پینٹر ہے، اتنی مکمل ذات زندگی کے جس روپ میں ان کو آپ دیکھو تو لگتا ہے کہ تو الٹیمیٹ ہے، اتنی بڑی زندہ قیادت ہے بھائی، وہ ٹیچنگز ان کی موجود ہیں، مثالیں ان کی موجود ہیں، ان سے لے کے ان کے نواسے تک اگر نہیں کر رہے تو یہ بدبختی ہے، یہ لعنت ہے، یہ پھٹکار ہے، یہ منافقت ہے۔ ان کی نام لینا اور رونا اور محبت کرنا، چومنا، سڑکیں دیواریں بھر دینا کہ حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، ہدایات کی بات کرو۔ چلیں میں اسی بات کو لے کے آگے بڑھتا ہوں، پھر آپ کے دوبارہ آؤں گا۔ عامر لیاقت صاحب، ظاہر ہے اس سے تو کوئی بھی ایگری نہیں کرتا، کوئی بھی ڈس ایگری نہیں کرتا، نہ حسن نثار صاحب کر رہے ہیں کہ ایک الٹیمیٹ شخصیت ہے جو ہم کہتے ہیں بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، لیکن کہتے ہیں سارا زور حرمت رسول پر ہے، ہدایات رسول پر نہیں ہے، اور یہی آج امت مسلمہ کی پستی کا سبب ہے کہ ہم نے جو دیگر چیزیں تھیں ان کو بہت اہمیت دے دی، ہدایات جو انہوں نے کہا کرنے کو اس پر عمل نہیں کر رہے۔ ایگری کرتے ہیں آپ سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، حسن نثار صاحب ہمارے بڑے محترم ہیں اور بڑی قابل شخصیت ہیں، انٹلیکچوئل ہیں، اور اگر ان کی باتوں کو ایک مخصوص اینک لگا کر دیکھا جائے گا تو بڑی زیادتی ہوگی۔ اچھا، حسن نثار صاحب میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے۔ میں اس کو دوسرے اینگل سے دیکھ رہا ہوں۔ اچھا، وہ حرمت رسول کے بھی حامی ہیں، لیکن آپ ان کی اگر بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حرمت رسول پہ تو آپ قربان ہوں، لیکن اس کے لیے پہلے ہدایات پر تو عمل کریں۔ پہلے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک سچے امتی تو بنیے، اپنے اندر صبر برداشت جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی 40 سالہ حیات مبارکہ میں، بھائی 23 برس کی مدت ہے نا شریعت کے آنے کی اور قرآن پاک کے احکامات کو نافذ کرنے کی، لیکن 40 برس کی جو حیات مبارکہ ہے اس میں آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ اس میں آپ کو نظر آتا ہے کہ جو کانٹے بچھا رہی ہے عورت، اس کے لیے آپ دعائیں کر رہے ہیں، آپ کو پتھر پڑ رہے ہیں تب بھی آپ دعائیں کر رہے ہیں، آپ کے گلے میں رسیاں ڈال کر کھینچا جا رہا ہے تب بھی آپ کسی کو بد دعا نہیں دے رہے۔ تو حسن نثار صاحب جو میں سمجھ پایا ہوں، اور ہو سکتا ہے میں ان کے آگے ایک طالب علم ہوں، لیکن یہ ان کا درد ہے جو وہ ایک بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ دیواروں پر تو نعرے لکھ دیتے ہیں، لیکن کیا آپ ایک اچھے امتی بنے؟ کیا آپ ایک سچے مسلمان بنے؟ وہ نہیں بن پایا۔ کیا آپ پڑوسیوں کا خیال رکھتے ہیں؟ کیا آپ کے پڑوس میں کوئی بھوکا سو جاتا ہے تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے؟ کیا آپ کے حکمراں لوگوں کے معاملات کا، ان کی خواہشات کا احترام کرتے ہیں؟ تو اگر آپ یہ سب نہیں کرتے تو پھر کس بات کی آپ حرمت رسول پر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں؟ یہ میں جو سمجھ پایا ہوں وہ قطعاً، کیونکہ انہوں نے جو اتنی بڑی بات کی، انہوں نے کہا کہ آپ میں ہیں کیا، پوری دنیا معترف ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی، بلکہ ان سے لے کر ان کے نواسے تک ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم بات کو سمجھ نہیں پاتے اور ایک دم جذباتی ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی انہوں نے یہ کیا کہہ دیا۔ میں تو کہتا ہوں کہ حسن نثار صاحب سب سے زیادہ حرمت رسول کے قائل ہیں جو ہدایات کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ جو ہدایات کی بات کرتا ہے وہ سب سے زیادہ حرمت کا پابند ہوتا ہے۔ لیکن مسلمانوں کے آپس کے اختلافات اس پر تو بعد میں بات کریں گے، لیکن آج جو ہمیں باہر سے بھی جو مار پڑ رہی ہے ایز اے نیشن، ایز اے مسلم نیشن، جی استعماری قوتوں کی بات کریں، اس کی بھی وجوہات یہ ہیں کہ ہم ایک سچے امتی نہیں بن پائے، دیکھیے ان کی ہدایت پر عمل نہیں کرتے۔ راندہ درگاہ تو ہم اپنی حرکتوں کی وجہ سے ہے نا، ٹھیک ہے، ہم نے ہمارے یہاں یہ کہہ دیا جاتا ہے، معذرت کے ساتھ میں عرض کروں کہ ہمارے یہاں کہہ دیا جاتا ہے کہ جب کوئی خودکش حملہ ہوتا ہے تو ایک بڑا عجیب سا جملہ میں سنتا ہوں علماء کی طرف سے بھی اور حکمرانوں کی طرف سے بھی، یہ کرنے والے مسلمان نہیں ہو سکتے۔ بھائی کیوں نہیں ہو سکتے؟ کیا مسلمانوں نے یعنی عبد الرحمن ابن ملجم نے علی کا سر نہیں کاٹا؟ کیا مسلمانوں نے حسین کا سر نہیں کاٹا؟ کیا علی اصغر کو 6 ماہ کے بچے کو کربلا کے تپتے ہوئے میدان میں اس کے حلق میں گھوڑوں کو مارنے والا تیر نہیں اتارا؟ کیا علی اکبر کی برچی نہیں اتاری؟ جی کیا انہوں نے عباس کے بازو نہیں کاٹے؟ کیا مسلمانوں نے بنو امیہ کی لاشیں نکال کر نہیں لٹکائیں؟ کیا بنو عباسی کے دور میں قتل و غارت نہیں ہوئی؟ کیا نہیں کیا مسلمانوں نے؟ تو یہ مت کہا کریں کہ یہ مسلمان نہیں ہو سکتے، یہ بڑے ظلم کیے ہیں۔ تو ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے اپنی جو ہم نے جو حرکتیں کی ہیں یا جو ہم اس وقت جو ایک جنونیت کے باب رقم کر رہے ہیں، تو ہمیں پہلے تو ایکسیپٹ کرنا چاہیے، اپنی حالت کو سدھارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہم بت اچھے ہیں اور دیگر بہت لوگ خراب ہیں، جب سازشیں کوئی سازشیں نہیں ہوتی، ان کو آپ دیکھیے انہوں نے جو کچھ اختیار کیا، جو کچھ اپنایا وہ آپ کو اپنانا چاہیے تھا۔ اس لحاظ سے بھی حسن نثار صاحب صحیح فرما رہے ہیں، راندہ درگاہ تو ہم خود